اب IMF اسٹینڈ بائی معاہدے سے ظاہر ہے جو ابھی اشارے مل رہے ہیں وہ تو بہتر ہو سکتی ہے معیشت. ہمارا جو سوال ہے, جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے, نوجوانوں کو روزگار ملے گا, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آج ہی یہ سب کچھ ہونا ممکن ہو جائے. لیکن اگر آپ اس معاہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے, حکومت کی پرائرٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو 9% ادارہ شماریات نے مہنگائی کی اس میں کمی کی ہے, جو وزیر خزانہ نے بھی مبارکباد دی ہے, یہ تمام پہلو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد وہ جو ایک عام آدمی پس رہا ہے مہنگائی کی چکی میں, بے روزگاری میں, اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے نا مختلف چیزیں اکٹھی کی ہیں. بہرحال وہ یہ ہے کہ IMF کا جب معاہدہ نہیں ہو رہا تھا تو ہمارے سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن پہ جو معاشی ماہرین کی ایک بہتات موجود تھی, جو سب کے سب اس پاکستان کے مسائل کا IMF کو قرار دے رہے تھے, وہ سارے کے سارے اس وقت ان سیاپا ڈالنے والی عورتوں میں ڈھل گئے ہیں جو گھروں میں جا کے کسی مرگ پہ بین ڈالتی ہیں, رونا پیٹنا شروع کرتی ہیں, کیونکہ ان سب کو یقین تھا کہ یہ IMF تو ملنا نہیں, لہذا ہمارا یہ چورن بک رہا ہے اور ہم بیچ دیں. اچھا جیسے ہی بک گیا ہے آپ اٹھا کے ان سب کے نام دیکھ لیں, مہنگائی ہو جائے گی, طوفان آ جائے گا, فلاں ہو جائے گا. بھائی سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور ان کو اس کا جواب الیکشن میں دینا ہوگا. مہنگائی کیا چھپ سکے گی؟ جو میری اور آپ کی جیب سے پیسے جائیں گے, میں اور آپ ٹیکس زیادہ پے کریں گے, تو کیا ہم خوشی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے. لیکن اس پاکستان کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا تھا, اور یہ کام پرائم منسٹر شہباز شریف نے کیا, اور اس میں وہ ڈیو کریڈٹ دے رہے ہیں آرمی چیف کو, بار بار دے رہے ہیں. اس دن لاہور پریس کانفرنس میں بھی کیا اور آج کیبنٹ میں بھی کیا, اور پھر وہ اعادہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ اس ملک کو مل کے چلائیں. میں وہ بندہ ہوں, یہ جو آئین قانون کی پھلجڑیاں بیچتے ہیں نا بہت زیادہ, جو 14 مئی کو بھی بیچ رہے تھے, 30 اپریل کو بھی بیچ رہے تھے, آئین رول گیا, آئین دستک دے رہا ہے, فلانا دے رہا ہے. بھائی کرا لو آپ, ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوا. چونکہ آپ پاکستان کو چلانا ہے, آپ نے, آپ کی خواہشات پہ پاکستان کو نہیں چلنا. پاکستان کے ادارے, بالکل ٹھیک بات پرائم منسٹر نے کی کہ سیاست میں نہ آئے, لیکن معیشت کو چلانے کے لیے جب وہ ڈبونے میں پچھلی رجیم نے کام کیا لاڈلے کو لانے میں, تو آج نئی فوجی قیادت بھی موجود ہے, پرائم منسٹر جانے والے ہیں, اور ظاہر ہے ان کے پاس 40 آپ کہہ دیں گے 50 دن رہ گئے ہوں گے. یہ فیصلے اس لیے کڑوے گھونٹ لینے چاہیے تھے کہ کل کو, اب جب دیکھیں نا 3-4 مہینے سے معیشت منجمد تھی, ہر بندہ بات کر رہا تھا کہ جی نہ امپورٹ ہو رہی ہیں, اچھا را مٹیریل نہیں آ رہا, ایکسپورٹ بھی رک گئی ہیں آپ کی, کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں تھے. اب جب سب چیزیں آئیں گی تو وقت کے ساتھ یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. پولیٹیکل کیپٹل جتنا جاتا ہے نہیں جاتا ہے, وہ سیاسی جماعت جو 13 کی صورت میں, جو 10 کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہیں, سب سے آگے PMLN ہے, وہ جواب دے گی, اور دینا ہوگا, ان کی قیادت کو دینا ہوگا. لیکن پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کو بچانے کے لیے, آپ دیکھیں سری لنکا میں جو کچھ ہوا, جو یہاں لوگوں کی خواہش تھی, تو نہ تنخواہیں تھی, نہ ان کی کرنسی کی ویلیو تھی, نہ کوئی کام تھا, اور تباہی ہو گئی. اس کے بعد آپ بیل آؤٹ لیتے رہیں. یہ 9 مہینے کا جو پیکج ہے, بنیادی طور پہ انتخابات کا ایک اشارہ ہے کہ آپ کو پہلی قسط ملے گی, اور اگلی قسط سے پہلے آپ نے وہ تمام کام کر لینے ہیں, یعنی الیکشن کی طرف آپ جا چکے ہوں گے, تاکہ تیسری قسط پہ الیکشن ہو چکے ہوں اور وہ نیا پروگرام آ کے مانگ لے. میرا خیال ہے کہ یہ بہتر کام ہو گیا. الیکشن ہوتے رہیں گے اور ملک کو چلنا ہے اصل میں بس. جی بریگیڈ صاحب, آپ اسی طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہو گیا, ملک کو ڈیفینیٹ چلنا ہے, اور الیکشن بھی جو عام آدمی کے فائدے کے لیے وہ ہونی چاہیے. اور بریگیڈ صاحب یہ بات بھی ٹرو ہے جو کہ میں آج یہ کہنا چاہتی ہوں, جو میرے جیسے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو عام آدمی ہے جو گھروں میں بیٹھا ٹی وی پر اکتفا کرتا ہے, یا مختلف یہ جو سکرات بکرات اور معاشی ماہرین اور مختلف لوگ ہوتے ہیں ان کو سنتے ہیں, تو پہلے ہم یہی بات سنتے آ رہے تھے کہ IMF کا معاہدہ نہیں ہوتا, اگر ڈیل نہیں ہوگی تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. اور اب وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرضوں پر چلتا ہے, اس سے کیا ہوگا. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ IMF معاہدے سے معیشت کی تو خیر ظاہر ہے بہتری آئے گی, تو کیا عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا اگر آسان الفاظ میں ہم سمجھنا چاہیں تو؟ دیکھیں بات یہ کہ جو عامر سلیم رانا صاحب بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ضروری تھا ہو جانا. کم از کم آپ کو 3 بلین کا یہ پیکج مل رہا ہے, اور اس کے ساتھ لنک جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو باقی جو آپ کے فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی اب آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے, اور آئی تھنک اٹ از اوور $20-25 بلین کی انویسٹمنٹ لائکلی ٹو کم, جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی کہ اگر IMF پروگرام ہو جائے گا تو بھیج دیجیے. ایک تو وہ ہے. پاکستان نے ڈیفالٹ کبھی بھی نہیں کرنا تھا, یہ بھی لیٹس می ٹیل یو ویری کلیئر. تو یہ ہماری فرینڈلی کنٹری نے گارنٹی دی تھی ایٹ لیسٹ پاکستان ملٹری کو کہ ہم آپ کے ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہوں گے, یہ بھی کلیئر. اور ویسے بھی نیوکلیر ملک کو ویسے بھی ڈیفالٹ کوئی نہیں کرتا, نیدر امریکن نہ کوئی.
لیکن اس کے اگر ٹرکلنگ افیکٹ دیکھیں، ایکسپورٹ بہتر ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، امپورٹ آپ کی ہوگی، آپ کا بزنس چل پڑے گا، لیکن عام آدمی کو اب ایک اور سال پورا اسی طرح رگڑا کھانا پڑے گا، اس سے زیادہ 50% گیس مہنگی ہو رہی ہے. آپ سوچتے ہیں اس کا کیا افیکٹ ہوگا. آپ کی جتنی انڈسٹری ہے جو گیس پر ہے وہ ہے، اس کے بعد آپ کے جتنے بل ہیں گھروں کے ڈومیسٹک کمرشل وہ مہنگے ہو جائیں گے. پھر بجلی 4 مہنگی ہوگی، اس کا افیکٹ بھی ایکسپورٹ کے اوپر آئے گا کہ ساری کاسٹ آف پروڈکشن مہنگی ہو جائے گی. گیس، ڈیزل، پیٹرول وہ بھی مہنگا آپ کے سامنے ہو گیا. اس کا سارا افیکٹ عوام کو پڑنے پڑے گا، اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا پی ایم ایل این کی حکومت کو الیکشن جانے کے لیے، جو آئی تھنک رانا صاحب نے یہ بھی بڑی ایک کینڈیڈ بات کی ہے جو کہ فرق پڑے گا. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے جب اگست میں اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، واٹ ول یو ہیو اے سلوگن، آپ عوام کے پاس کیا جائیں گے سوائے ایک پارٹی کا رونا پیٹنا. یہ میرے خیال میں اس کے علاوہ نہ ہو، دین ٹو موو اہیڈ، اور بتائیں کہ آپ نے ایک سال میں کیا کیا، کیا تو ان کے پاس ہوگا تو صحیح. وہ کہیں گے ہم نے آئی ایم ایف کی جو ڈیڈ لاک تھا اس کو ختم کیا، اسی سے پھر معیشت چل پڑی. یہ تو ہونا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہو جانا تھا. میں بتاؤں وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے تھے، کیونکہ جو مساق صاحب نے کہہ دیا نا جی کہ میں پرواہ نہیں ہے مجھے، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں نے بڑی ڈیل کی ہے، میں ادھر کر لیں گے، یہ کر لیں گے. آئی تھنک انہوں نے بالکل ناک چنے چبا کے وچ از ویری انفیئر آن دیئر پارٹ. یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن آئندہ کے لیے یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے. لیٹس سی کہ پی ایم ایل این اس کو الیکشن میں کیسے آگے لے کے جسٹیفائی کرتی ہے. جی فیصل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی کو فائدہ ہوگا، یا ابھی ایک سال مزید اسی طرح سے مشکلات گزارنے کے بعد پھر کوئی امید رکھے آدمی، عام آدمی، خاص طور پر ووٹر جن کی وجہ سے یہ فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ بھئی چلیں ہمیں بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ عامر صاحب کی بات ماننی ہے یا بریگیڈیئر صاحب کی بات ماننی ہے؟ عامر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے جو ہے یہ قرضہ دلانے میں اور معاشی صورتحال کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کیا. بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں فوج نے کردار ادا کیا. اب کس کی بات مانے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ظاہر جو شاہد خاقان پرائم منسٹر صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ فوجی قیادت نے بھرپور ساتھ دیا. نہیں، پرائم منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہے گا، یہ طے ہو گیا 15 سال. تو انہوں نے یہ کہا ہے نا، وہ آپ نے سنایا ان کا. اچھا، بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے ایک دفعہ بڑی زبردست بات کہی نا. انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں نان فائلر کی کیٹیگری جو ہے نا متعارف کروائی گئی، اس کو آفیشیل درجہ حاصل ہے. یہ نان فائلر کیا ہوتا ہے؟ نان فائلر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں اس ملک کے قانون کو ہی نہیں مانتا، میں اس ملک کے آئین کو ہی نہیں مانتا. آپ اس کو جو ہے وہ قانون میں اور آئین میں باقاعدہ جو ہے امارات دیتے ہیں، اس کا نام رکھ کے کہ بھائی یہ نان فائلر ہے، آپ یہ کر کے جو ہے نا اپنے مسائل کو جو ہے وہ ٹیکس ادا کر لیں یا مسائل حل کر لیں. یہ ختم کرنا چاہیے. اور جو فائلر ہے بیچارہ، وہ اپنا یعنی کہ جو جرم کرتا ہے اپنے سب کچھ اثاثے ظاہر کر کے زندگی بھر جو ہے کے لیے اپنی گردن کو جو ہے پھنسا دیتا ہے. یہ کیا ظلم ہے؟ پھر سارا دباؤ جو ہے آپ نوکری پیشہ پہ ڈال دیں، جس کے پیسے جو ہیں وہ ایٹ سورس جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں. آپ کو جس ملک میں جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا. اب ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جس میکنزم کی ضرورت ہے وہ میکنزم وفاق کے پاس نہیں ہے. آپ اس نقطے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں ہمارے عامر بھائی ناراض ہو جاتے ہیں. جو لوگ ٹیکس نیٹ میں جب تک یہ اختیار آپ جو ہے وہ بلدیاتی سطح پہ نہیں دیں گے، یونین کونسل کی سطح پہ نہیں دیں گے، لوگ اس ٹیکس نیٹ میں آپ ان کو نہیں لا سکتے. اس ملک میں 90% دکانیں جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں جو ہے وہ شامل نہیں ہیں. وہ نان فائلر کی اصطلاح سے جو ہے اس کا پورا بینیفٹ جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. اب بات یہ کہ جو قرضہ آپ نے مل گیا، یہ دنیا کا واحد بدنصیب ملک ہے جہاں قرضہ ملنے کا جشن منایا جاتا ہے حکومتی سطح پہ. بھائی قرضہ ملنے کا بھی جشن تو کیا کریں ہم فیصل صاحب؟ قرضہ لیتے ہیں تو شرم، کئی سالوں سے دہائیوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے. اور کیا کریں، کیونکہ ہم نصیب کو رونا ہے نا ہم نے، اور آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا، ہم قرضہ لیتے کیوں ہیں؟ ہم نے سود ادا کرنا ہے اور قرضے کی رقم ادا کرنی ہے. عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا اس قرضہ لینے کا؟ عام آدمی کو یہ فائدہ ہوا کہ اس پہ مزید ٹیکسز لگ گئے، بجلی کا بل بھی مہنگا ہو گیا، آپ کے گیس بھی مہنگا، پیٹرول بھی مہنگا. دیکھیں ایک نقطہ ہے، ڈالر جب تک نہیں آئیں گے آپ کی جینون ڈالر کا ریٹ نہیں گرے گا. باقی سب ایسی اداکاری یا مصنوعی کام میں 2-4 دن میں سب صورتحال ایسی ہو جائے گی. جی الیاس صاحب دیکھیں جی، آئی ایم ایف سے قرضہ لینا اس وقت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے قرضے بھی دینے تھے واپس جون تک، اور اس کے علاوہ بھی اگلے 2004 جون تک بھی دینے. تو یہ تمام جو صورتحال اکانومی کو چلانے کے لیے اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی. ظاہر آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ 8 بلین ارینج کریں، تو ظاہر ہے انہوں نے ارینج کیا.
تو پھر IMF نے ان سے جو کہا تھا کہ $2 بلین کی شارٹیج تھی. پرائم منسٹر جب گئے ان سے نیگوسیشن کرنے تو انہوں نے کہا 2 بلین آپ ابھی جو فنڈ ہے وہ آپ جمع کریں. تو پھر اس کا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے ان کو دیے. تو اس کی وجہ سے جو تمام صورتحال ہے وہ کلیئر ہوئی. پھر اس کے بعد جو مہنگائی کا زور آئے گا وہ تو عوام پر آئے گا. اگر یہ قرضہ نہ ملتا تو تب بھی مہنگائی کا زور اور ٹیکسوں کا بوجھ عوام پر مزید پڑنا تھا. اب یہ ہوگا کہ وہ اس طرح بوجھ نہیں پڑے گا جو پڑنا چاہیے. صحیح. تو وہ یہ صورتحال ہے. اس صورتحال سے نکلنے کے لیے پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ 9 مہینے میں کرنا پڑے گا. سٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ہے یہ 9 مہینے کے اندر کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر پاکستان کو جانا پڑے گا کیونکہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اکانومی کی وہ دوسری طرح نہیں ہے کہ یہ اکانومی ایک دم شوٹ کرے اوپر جائے. اس کے لیے اکانومی کے لیے دوبارہ ان کو کوئی نہ کوئی ایگریمنٹس ارینج کرنا پڑیں گے فنڈز کے, کیونکہ جب ڈالر ہوگا تو ملک کی اکانومی چلے گی. ظاہر ہے 2 سال سے تو اکانومی چل رہی تھی کووڈ کی وجہ سے, پھر سیلاب کی وجہ سے, آپ کی ایگریکلچر, پھر جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے اکانومی کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ارینجمنٹس کرنے پڑیں گے فنڈز وغیرہ کے. دیکھیں آج ذرا سی ایک سپیس ملی ہے تو آپ کی سٹاک مارکیٹ بھی اوپر گئی ہے, آپ کے ڈالر بھی ہوا ہے. تو ظاہر ہے کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی. جب امپورٹ بڑھے گی, را مٹیریل آئے گا تو ظاہر ایکسپورٹ بڑھے گی. جن ممالک سے ہم نے قرضے لینے یا امداد لینی ہے ان کا بھی ظاہر ہے ٹرسٹ بڑھا ہے. ریشیڈیول کرنے پڑیں گے. یہ مسلسل ایک جدوجہد ہے, 4-5 سال کرنی پڑے گی تب جا کے آپ کی اکانومی جی ربیع صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹینڈ بائی معاہدے سے ظاہر ہے معیشت تو بہتر ہوگی اور ہو رہی ہے, اور پرائم منسٹر بھی ایفرٹ کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے یہ بات بھی کیا ہے کہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی, جو پیسہ آئے گا. اب یہ تو ہم بھول جائیں کہ جی ہم نے قرضے نہیں لینے, ہم نے بڑے خود مختار قوم بن جانا ہے, کیونکہ وہ کوئی ایفرٹ کرتا ہی نہیں ہے اور دہائیوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے. اب یہ جو ڈیڈ لاک تھا کہ ہم ڈیفالٹ کی باتیں یہاں تک ہونے لگی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, تو اس سے تو ایٹ لیسٹ یہ قرضے ہی ہمیں نکال سکتے ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کی معیشت تو بہتر ہوگی, کیا عام آدمی کی زندگی بھی بہتر ہوگی؟ دیکھیے جو بنیادی سوال ہے کہ جی پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی ہے, میرے خیال یہ تھوڑا سا ذرا مسکنسیپشن اس لیے کہ دس از اونلی اے لمیٹڈ لیز آف لائف. بڑے لمیٹڈ ٹائم کے لیے IMF کا ہمیں قرضہ ملے گا, اور جتنے قرضے IMF سے یا باقی جو ممالک ہیں جس میں UAE اور سعودی عرب ہمیں دیں گے وہ ہم زیادہ ڈیٹ سروسنگ میں خرچ کریں گے, اس کا ہمیں کوئی یوٹیلٹی نہیں ہے. ان دا مین ٹائم جو ہماری کوشش ہونی تھی, جس میں ایک اچھی کامیابی ہم نے حاصل کی آرٹیفیشل سے ہی, جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ہم سرپلس لے کے آئے تھے وہ بھی اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا, کیونکہ اب جب امپورٹ کھولیں گے جو امپورٹ کا پریشر آئے گا, اور جس طرح سے امپورٹ ایکسپورٹ مینیج کی تھی نیچرلی اب امپورٹس کے لیے ہمیں ڈالر زیادہ نکالنے پڑیں گے, تو ایک آؤٹ فلو ڈالرز کا وہاں سے بھی بڑھے گا. دوسری بات یہ ہے جو IMF کی بات ہے کہ جی پہلے اکانومسٹ یہ کہتے تھے کہ ضرورت تھی پیسوں کی, اور اب یہ کہتے ہیں کہ قرضے کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں. لیکن ویسے یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے, بڑی آئی تھنک دس از اے بیٹر ریالٹی کہ آپ کو تب جب یہ IMF کا ڈیل نہیں ہوا تھا تب ہمیں یہ مائل سٹون اچیو کرنا تھا تاکہ یہ جو ڈیفالٹ کا رسک ہے اس کو ہم اوائڈ کرتے. ناؤ ونس اوور اٹ, ہمیں اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ اپنے ملک کی اکانومی کو کس طرح بہتر کرنا ہے کہ ان دا لانگ رن ہم چیزوں کو ہم آگے یہ جو بار بار IMF کا رخ کرتے ہیں یا لینڈرز کا رخ کرتے ہیں یہ رخ کرنا چھوڑیں. اور اس حکومت سے یا درمیان میں جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس سے نیچرلی ہم کوئی امید تو نہیں لگا سکتے, کیونکہ ان دا مین ٹائم یہ شہباز رانا صاحب نے بھی گزشتہ ہفتے اور نوید صاحب نے بھی کہا تھا بٹوین ناؤ اینڈ دین 3 حکومتیں آ جائیں گی. جب یہ IMF کا ٹینیور ایکسپائر کرے گا 3 حکومتیں آ چکی ہوں گی, تو میرا خیال اگلی جو پالیسی ہے وہ ٹورڈز 24 ہم کی دیکھیں گے کہ میچور گورنمنٹ کی پالیسی بنتے ہوئے. لیکن اس میں جو آخری سوال ہے جو میں بالکل سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ پنجابی کی مثال ہے, اور فیصل صاحب سے پہلے معذرت کیونکہ پنجابی کی مثال ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ اپ کوڑا کوڑا تھو تھو. حکومت نے پہلے گراؤنڈ بنا لی کہ IMF سیاست کر رہا ہے اور اس لیے 1.25 سال انہیں ہمیں جو ہے یہ ٹرانچے نہیں دیا اور اب ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے, اور اب جب پیسے آ گئے ہیں تو ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. تو پہلے یہ دونوں طرف رستے نکالے ہوئے تھے نا اپنے لیے کہ IMF ہمیں پیسے اس لیے نہیں دے رہا کہ عمران خان نے فضا خراب کر دی ہے, چائنا کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. تو اب میرے خیال اوپنلی کنسیڈ تو کر لیں کہ جناب وہ ہماری غلطیاں تھیں, وہ ہماری بے وقوفیاں تھیں, وہ ہماری نالائکیاں تھیں, جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو تقریباً 1.25 سال اس قرضے کی عذاب کے تلے دبنا پڑا ہے, کیونکہ ہمیں بار بار مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا.